الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ 13ویں سپارے کے نصف سے آغاز ہوا اور 14ویں سپارے کے ثلث تک تلاوت قرآن ہوئی، اور اس میں سورہ رعد، سورہ ابراہیم، سورہ حجر اور سورہ نحل کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا۔ ہم آج درس قرآن کی ابتدا کریں گے سورہ رعد کی آیت نمبر 20 سے لے کر 24 تک۔ اللہ تبارک و تعالی نے کچھ افعال و اعمال کا ذکر کیا، کچھ کو مومنین کی طرف منسوب کیا، کچھ کو کفار کی طرف منسوب کیا، اور دونوں کا، ایک کا اچھا اور دوسرے کا برا انجام ذکر فرمایا۔ لمحہ فکریہ ہے ایک مسلمان کے لیے کہ وہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو، لیکن اس کے طور طریقے، اس کی عادات و اطوار، اس کا کردار، اس کے اخلاق کفار کی مثل ہو جائیں۔ یہ انتہائی محرومی کی بات بھی ہے اور بروز قیامت شدید حسرت کی بات بھی ہوگی۔ اس لیے ہمیں اس پہ توجہ کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو کامل و اکمل کرنے کے لیے قرآن پاک کی تعلیمات کی روشنی میں اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش جاری رکھنی چاہیے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ الذین یوفون بعہد اللہ، اور وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ کے عہد کو پورا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ان کو پورا کرتے ہیں، جن کو ہم فرض، واجب اور کم از کم سنت موقدہ ان کا پورا کرنا لازم ہے، ان سے تعبیر کرتے ہیں، اور جن کاموں سے بچنے کا حکم دیا، حرام کام، مکروہ تحریمی اور سنت موقدہ کا ترک جس کو اصاعت کہا جاتا ہے شرعی اصطلاح میں، ان سے بچیں۔ تو گویا کہ ہم نے اللہ کے عہد کو پورا کر دیا۔ اور وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ، اور وہ میثاق کو نہیں توڑتے ہیں، یعنی اگر کسی سے معاہدہ ہوتا ہے، کسی سے ایگریمنٹ ہوتا ہے تو وہ اس کو بغیر کسی شرعی وجہ کے نہیں توڑتے ہیں۔ تو پہلی چیز تو پہلے میں اس کو ذکر کر دیتا ہوں۔ تیسرا یہ سمجھ لیں مومنین کی صفات اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے کہ جو جنتی ہیں، جن کا اچھا انجام ہے، ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کے احکام کو پورا کرتے ہیں۔ دوسرا، اگر کسی سے وہ ایگریمنٹ وغیرہ کرتے ہیں تو اپنے قول، اپنے اقرار کا پاس لحاظ کرتے ہیں۔ تیسری صفت بیان فرمائی کہ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور وہ لوگ جو ملاتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ تبارک و تعالی نے ملانے کا حکم دیا، یعنی رشتہ داریاں قائم کرتے ہیں، مسلمانوں سے تعلق قائم کرتے ہیں، اپنی ذاتی وجوہات کی بنا پر تعلق توڑتے نہیں ہیں۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر اگر ہم کسی سے تعلق توڑتے ہیں تو وہ اس آیت کے تحت داخل نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ خدا نخواستہ کسی کا عقیدہ خراب ہو گیا، کوئی بد مذہب ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے کسی کی عادات و اطوار گندی ہیں، خراب ہیں، اگر ہم یا ہماری فیملی اس کے ساتھ رہیں گی تو اس کے اثرات مرتب ہو جائیں گے۔ بعض رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں جو فتنے باز ہوتے ہیں، آ کے لڑواتے ہیں، بچوں کو ماں باپ کے خلاف کر دیتے ہیں، شوہر کو بیوی کو، بیوی کو شوہر کے، ساس کو بہو کے، بہو کو ساس کے، اور نندوں کے خلاف کر کے چلے جاتے ہیں، اور ان کی چیزیں منکشف بھی ہو جاتی ہیں۔ ایسے فتنے والوں سے دور رہنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی گناہ کے عادی ہوں، جیسے ابھی میں نے عرض کیا کوئی شراب پیتا ہے، اعلانیہ طور پہ خراب کام، ہمارے بچوں کے بگڑنے کے اندیشہ اس سے دور ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی کسی خراب کام کی طرف منسوب ہو، جیسے بعض لوگ جادو ٹونے تعویذ کروانے میں بہت تیز ہوتے ہیں، خصوصاً عورتیں، اور وہ برملا کہتی بھی ہیں کہ بھائی میں تو، کوئی اگر میرے خلاف کرتا ہے میں تو فلاں بابا کے پاس چلی جاتی ہوں، فلاں کے پاس۔ ایسے لوگوں کو اس سے بھی آپ قطع تعلق کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی صحیح العقیدہ ہے، اس میں کوئی ایسی خراب عادت بھی نہیں ہے، اگر ہے تو ہم خود پہلے خراب عادات والے ہیں، اور اسی طریقے سے وہ کوئی فتنہ باز بھی نہیں ہے، کوئی جادو ٹونے کی طرف وہ منسوب بھی نہیں کیے جاتے۔ پھر ہم چھوٹی چھوٹی وجوہات کی بنا پہ ناراض ہوتے ہیں کہ جی اس نے مجھے چائے کو نہیں پوچھا، اس نے پانی کو نہیں پوچھا، ہمارا رشتہ منع کر دیا، اس نے مجھ سے کھڑے ہو کر بات نہیں کی تھی۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے ہم ناراضگیاں اختیار کرتے ہیں، یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہوتی ہیں، وہ پھر اس میں داخل نہیں ہوں گے، بلکہ وہ دوسری طرف آئیں گے جن کا ذکر کفار کے تحت کیا گیا ہے۔
اور میں نے یہ حدیث آپ کو سنائی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہے۔ یہ انہی کے بارے میں ہے کہ جو دنیاوی وجوہات اور اپنے نفسانی خواہشات کے تابع ہو کر کسی سے ناراض ہو جائیں، اب وہ رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار، دونوں کے لیے حدیث ہے۔ دوسری بات میں سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی مسلمان بھائی کے لیے جائز نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہے، ان میں بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے، اور ایک روایت میں فرمایا جو سلام میں پہل کر لے اور سامنے والا جواب نہ دے تو اب وبال اس پر ہے، یعنی یہ بڑی ذمہ، اب یہ گناہ گار نہیں رہے گا، اب وہ گناہ گار ہوگا۔ اور ایک روایت میں سرکار نے فرمایا کہ جو مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہے اور پھر اسی حال میں مر جائے، دخل النار، وہ جہنم میں داخل کیا جائے گا، اس لیے توجہ کریں۔ اسی طرح رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی سے 1 سال تک ناراض رہے تو یہ اس کے قتل کر دینے کی مثل ہے، یعنی اتنا گناہ ہے جسے قتل کر دیا ہو۔ تو میرے جو بہن بھائی مجھے سن رہے ہیں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں ذرا سوچئے، آپ نے کس کس سے آپ ناراض ہیں؟ اپنے دوستوں کو دیکھیں، رشتہ داروں کو دیکھیں، محلے والوں کو دیکھیں، اور پھر اس کی وجہ آپ دیکھیں کہ کیا وجہ کیا ہے۔ اگر دنیا کے لیے آپ نے کیا ہے تو یہ آپ بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں، گناہ کبیرہ ہے، اور آخرت میں آپ کی شدید گریفت ہو سکتی ہے۔ اچھے لوگ وہ کون ہیں؟ جو ملاتے ہیں، جس کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اپنے رب سے ڈرنے کا مطلب اللہ کی ذات سے ڈرنا نہیں ہے، بلکہ اس کے عذاب سے ڈرنا، اس کی گرفت سے ڈرنا۔ اگر ہم بری موت سے ڈرتے ہیں تو یہ بھی اللہ سے ڈرنا کہلائے گا، کیونکہ یہ موت تو اللہ ہی دیتا ہے۔ عذابات قبر سے ڈرنا بھی اللہ سے ڈرنا کہلائے گا، میدان محشر کی ذلت، رسوائی، بے عزتی، جہنم کے عذاب سے ڈرنا، اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا، یہ مراد ہوتا ہے۔ اور اس کا مطلب، جو ڈرنے کا مطلب ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی زبان سے بس کہیں یار میں تو اللہ سے بڑا ڈرتا ہوں، یا کسی کو کوئی بیان سنا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، یا ترجمہ قرآن پڑھ لیا، تفسیر پڑھ لی تو آنکھوں سے آنسو نکل آئے، تو ہم نے اپنے بارے میں فیصلہ کر لیا کہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ ڈرنا ایک قلبی وصف ہے، قلب میں کسی چیز کی طرف سے نقصان پہنچنے کا جو اندیشہ پیدا ہوتا ہے، اس سے جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کو ڈر کہتے ہیں، خوف کہتے ہیں۔ لیکن اصل میں اس کے تقاضے ملحوظ ہوتے ہیں، شریعت چاہتی ہے اس کا تقاضا جو ہے وہ پورا کیا جائے۔ خوف خدا کا تقاضا کیا ہے کہ جب ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں، تو ہر اس کام کو چھوڑ دیں جو گناہ والا کام ہے، ہر اس کام کو کریں جس کا کرنے کا شریعت نے سختی کے ساتھ مطالبہ کیا ہے۔ کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ رشوت لے رہے ہیں، سود لے رہے ہیں، چوریاں کر رہے ہیں، لوگوں کے مال دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں، گالیاں بک رہے ہیں، نمازیں چھوڑ رہے ہیں، روزے نہیں رکھتے، اور بہت سارے حرام کام کر رہے ہیں، لیکن جی میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ ڈر، خوف جو ہے اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں۔ جب آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں تو شریعت کہتی ہے اس کی دلیل بھی دیں، اور دلیل کیا ہے؟ اس دعوے کے مطابق جو تقاضا ہے اس دعوے کا وہ عمل آپ کر کے دکھائیں گے تو پھر نجات ہے، ورنہ نہیں۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور وہ ڈرتے ہیں حساب کی برائی سے، یعنی اس بات سے خوف زدہ ہوتے ہیں کہ کہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ کے ہمارا حساب و کتاب ہو اور ہم پھنس نہ جائیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو مومن ہوگا وہ ہر عمل کے بارے میں غور کرے گا کہ یار اس کی وجہ سے میں پکڑا تو نہیں جاؤں گا۔ تو یہ جو غور و تفکر ہے بہت ضروری ہوتا ہے۔ آپ کسی کو ہرٹ کرتے ہیں، آپ کسی پہ طنز کر رہے ہیں، میاں بیوی آپس میں بہت سارے معاملات کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا فائٹ وغیرہ ہو جاتی ہے، ماں باپ کے معاملات ہوتے ہیں، افسر ماتحت کے معاملات ہوتے ہیں، تو ہر چیز پہ ہمیں غور کرنا چاہیے ہم کیا معاملہ کر رہے ہیں، کیا بات کہہ رہے ہیں، کس طرح کا طرز عمل ہم نے اختیار کیا، حق العبد میں کوتاہی کے مرتکب تو نہیں ہوئے، کیونکہ یہ تمام چیزیں پھر ڈے آف ججمنٹ میں اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا بروز قیامت سامنے لے آئے گا۔ اس لیے مومن اپنے تمام معاملات یہاں کوشش کرتا ہے کہ ختم کر جائے، کسی کا دینا ہے تو اس کو دے دے، کسی پر زیادتی کی ہے تو معافی مانگ لے، اپنے طرز عمل کو بہت اچھا رکھے، ایسا رہے کہ اگر مرے تو لوگ کہیں کہ ایک بڑا اچھا آدمی چلا گیا، ایسا نہیں کہ مرے تو بہت سے زبان سے نہیں لیکن دل کا اچھا ہوا مر گیا، کمبخت بڑی زندگی حرام کر رکھی تھی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو غصیلے ہمارے بھائی بہن ہیں وہ خاص طور پر توجہ فرمائیں، جو غصے میں زیادہ رہتا ہے وہ اپنے لیے
آخرت کا حساب و کتاب بہت زیادہ رکھے گا، کیونکہ وہ گالیاں بکتا ہے، کسی کو ہرٹ کرتا ہے، کسی کو مار دیتا ہے، کسی کی عزت اتار کے ہاتھ پہ رکھ دیتا ہے، یہ بہت شدید خطرے میں ہے۔ ایسے جو دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں وہ بھی آخرت کے حساب سے ڈرے، کیونکہ وہ حرام حلال کی تمیز بھلا دے گا، وراثتیں دبائے گا، قرض دبائے گا، وہ جہاں خرچ کرنا چاہیے مال کی محبت میں، دنیا کی محبت میں خرچ نہیں کرے گا کہ مال جدا ہو جائے گا، یہ بھی میدان محشر میں پھنسے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مائلان بہت ضروری ہے، شرعی احکام پر عمل بہت ضروری ہے، اس کے لیے اچھی صحبت، اچھا ماحول قائم کرنا بہت ضروری ہے، تاکہ آخرت کے حساب و کتاب کی فکر رہے اور ایک اچھا وصف ہم میں پیدا ہو۔ اور پھر فرمایا والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اور وہ لوگ جو اپنے رب کی رحمت کو تلاش کرتے ہوئے صبر کرتے ہیں، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آفت و مصیبت آ جاتی ہے تو شکوہ نہیں کرتے ہیں، شکایت نہیں کرتے ہیں، ایسی مخلوق کی طرف سے اگر اذیت ملتی ہے تو وہ انتقام نہیں لیتے ہیں، عفو و درگزر سے کام لیتے ہیں۔ اسی طرح عبادات کی ادائیگی پہ صبر کرتے ہیں کہ ان کو ترک نہیں کرتے ہیں، ایسے ہی گناہوں کے چھوڑنے پر صبر کرتے ہیں، یعنی ان کا ارتکاب نہیں کرتے ہیں۔ یہ دو طرح کے صبر بھی ذہن میں رکھیں، ایک عبادت آپ لگاتار کرتے ہیں، نفس کو اس کے چھوڑنے سے روکتے ہیں، یہ بھی صبر ہے، ایک گناہوں سے اپنے آپ کو روکتے ہیں اور گناہوں کے ارتکاب کو مطلب اپنی عادت میں شامل نہیں کرتے ہیں، تو یہ گناہوں سے پرہیز پر صبر کہلاتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں، صرف یہ نہیں فرمایا بلکہ اللہ کی رحمت کو تلاش کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی رضا کو تلاش کرتے ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم کسی گناہ سے بچتے ہیں، مثال کے طور پر یہ صبر کرتے ہیں، تو اللہ کی رضا مطلوب اور مقصود ہونی چاہیے۔ مخلوق کو متاثر کرنا، مخلوق کو راضی کرنا، ان کے تعریفی جملے سننا، ایسا نہیں، اللہ کے لیے۔ مثلا کسی کا بچہ فوت ہوا، اب شیطان فوراً ذہن میں کہتا ہے ذرا صبر کر کے دیکھا، لوگ کہیں گے واہ بچہ فوت ہوا، کیا صبر کیا ہے، تو ایسا فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کی رضا کی خاطر انسان صبر کرے۔ اسی طرح مخلوق کو چلو جی میں معاف کرتا ہوں، کوئی بات نہیں، اور مقصود یہ ہے کہ لوگ کہیں یار کتنے بڑے دل کا آدمی ہے، اس کے ساتھ کیسا برا ہوا، معاف کر دیا، واہ یار واہ سبحان اللہ۔ اپنی واہ واہ مقصود ہو تو آپ کا یہ عفو درگزر کرنا آپ کے لیے آخرت میں کوئی نافع نہیں ہوگا۔ اللہ کی رضا مطلوب اور مقصود ہونی چاہیے۔ ایسے جب نیک عمل کریں، نماز پڑھ رہے ہیں، صدقہ کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، بچیوں کی شادیاں کروا رہے ہیں، تو اللہ کی رضا کی خاطر ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ مطلب دکھاوے کے لیے کریں اور واہ واہ، اور پھر وہ سوشل میڈیا پہ ڈال دیں اور تعریفیں سمیٹیں، فالوئنگ بڑھانے کی کوشش کریں، ایسے عمل اکثر ضائع ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یوں ہی اگر ہم کسی گناہ سے بچ رہے ہیں تو اللہ کے لیے بچیں۔ نقصان ویسے تو گناہ سے مخلوق کے لیے بھی رک جانا کہ لوگ کیا کہیں گے، میں جیل میں چلا جاؤں گا، مار لگے گی، سزا ہو جائے گی، تب بھی اچھی بات ہے، لیکن اس میں بھی اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ اللہ کے لیے بس میں گناہ چھوڑ رہا ہوں، بس یہ آپ کا قصد و ارادہ ہو، باقی فائدے تو خود ہی ضمناً حاصل ہو جائیں گے، تو یہ ضروری ہے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور وہ خرچ کرتے ہیں ان چیزوں میں سے جو ہم نے ان کو عطا کی، سرًّا وعلانیۃً، چھپا کر اور ظاہر کر کے۔ تو یعنی بعض اوقات افضل یہ ہے کہ ہم چھپا کے صدقہ کریں، کسی کو پتہ نہ چلے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح صدقہ کرو کہ سیدھے ہاتھ سے کرو تو الٹے ہاتھ کو خبر نہ ہو، دکھاوا ڈھنڈورا نہ پیٹیں، اپنے اعلانات نہ کروائیں، اپنے فوٹویں نہ کھنچوائیں، چھپا کر کریں۔ لیکن بعض اوقات علانیہ طور پہ کرنا افضل ہوتا ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب اجتماعی چندہ ہو رہا ہو، جیسے مسجد وغیرہ کے اندر ہو رہا ہے، اور ہمیں یقین ہو کہ اگر ہمارا یہ چیز ذکر کی جائے گی تو دوسروں کو ترغیب ملے گی، وہ بھی کریں گے، تب یہ اس کی گنجائش نکل سکتی ہے، ورنہ حتی الامکان چھپا کے صدقہ کریں۔ اور بعضوں نے کہا کہ اعلانیہ وہاں کریں جہاں صدقات واجبہ کا معاملہ ہو، یعنی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، قربانی کرنی ہے۔ اگر آپ مخفی طور پہ کریں گے تو لوگ کہیں گے دیکھو نہ زکوٰۃ نکالتا ہے، نہ ہمیں کبھی قربانی کرتے ہوئے دیکھی ہے، پھر بدگمانی پیدا ہوگی۔ تو صدقات واجبہ میں علانیہ طور پہ کر لیں، لیکن اس میں بھی بہرحال اللہ کی رضا مطلوب اور مقصود ہونی چاہیے، پبلک کی نہیں۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور وہ دور کرتے ہیں نیکی کے ساتھ برائی کو۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی سے خطا ہو جائے تو وہ اس کے بعد کوئی نیکی کر لے
تو وہ نیکی اس خطا کو مٹا دیتی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم عادت بنا لیں کہ پہلے گناہ کریں پھر چلو یار کر لیں گے، یہ نہیں۔ مراد یہ ہے کہ جب کبھی گناہ ہو جائے، آدمی نادم اور شرمندہ ہے، تو وہ اس کے بعد کوئی نیک عمل کر لے، کلمہ پاک پڑھ لیں، تازہ وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لیں، 12 دفعہ درود پاک پڑھ لیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس نیکی کی برکت سے اس گناہ کو مٹائے گا۔ اب یہ سب چیزیں اللہ نے ذکر فرمائیں جو میں نے تفصیل سے آپ کو بتائیں۔ اب ان کا انعام کیا ہے؟ جو ان نعمتوں کو حاصل کرتے ہیں، اولئک لہم عقبی الدار، انہی کے لیے، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے آخرت کا بہترین انجام ہے۔ جنات عدن، بسنے والے باغات، یعنی ایسے باغات جس میں وہ رہیں گے، یدخلونہا، یہ اس میں داخل ہوں گے، ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اور وہ لوگ جو اچھے ہوئے ان کے آبا و اجداد میں سے، باپ ماں والدہ والد دادا دادی نانا نانی، اور ان کی زوجائیں اور ان کی اولاد، یعنی یہ آدمی جب اچھے عمل کر کے جائے گا تو جو ان کے ماں باپ میں سے، اولاد بیوی بچوں میں سے کم از کم مسلمان ہوں گے اور حالت ایمان پر رخصت ہوں گے، تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ اگر آدمی اونچے درجے پر ہے تو اس کی بیوی نچلے درجے میں کم عمل کی وجہ سے رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ وہاں اپنی شان کریمی کے تحت انہیں بھی بلند درجات عطا فرمائے گا۔ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ، اور فرشتے ان کے پاس آئیں گے جنت کے ہر دروازے سے، سلام علیکم، یہ کہتے ہوئے کہ تم پر سلامتی نازل ہو، کیوں؟ بما صبرتم، اس سبب سے کہ تم نے صبر کیا۔ صبر کیا کر رہے ہیں ہم؟ وہی میں نے جیسے ابھی آپ کو بتایا، دنیا کے اندر شریعت پر چلنا بہترین صبر کی ایک علامت ہے۔ صبر کی ظاہری دلیل ہے، کیونکہ ہم اللہ کے لیے بہت ساری چیزوں کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں، اپنے نفس کو ان کے ارتکاب سے روک رہے ہوتے ہیں، بہت ساری چیزوں کو نفس کرنا نہیں چاہ رہا ہوتا، لیکن ہم کہتے ہیں کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ ان تمام جو تکلیفیں ہم نے اللہ اس کے رسول کے لیے برداشت کی، دین اسلام کے لیے برداشت کی، اس کا یہ انعام آخرت میں حاصل ہوگا۔ اس سے ہمارے وہ بہن بھائی بھی درس حاصل کریں، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی روزے رکھتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، داڑھی رکھتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، غیبت چغلی سے بچتا ہے، کوئی بچی برقع پہنتی ہے، برائیوں سے بچتی ہے، تو لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، حقارت سے دیکھتے ہیں، بولتے ہیں یہ تو پرانے زمانے کے لوگ ہیں۔ آپ کو پتہ چلے گا میدان محشر میں کہ پرانے زمانے کا ہونے کا کیا انعام ملا اور آپ ماڈرن زمانے کے کون سے درجات پائیں گے۔ خدا نخواستہ اگر کوئی خود بے عمل ہے اور دوسروں کو اس طرح مذاق اڑاتا ہے، میں اس کے بارے میں عرض کر رہا ہوں، اس کا انجام بڑا دردناک ہوگا۔ تو یہاں تک تو ہوا یہ۔ اب جو ان کے جسٹ اپوزٹ ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ، اور وہ لوگ جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے عہد کو اس کو پختہ کرنے کے بعد، نہ شریعت پہ چلتے ہیں، نہ معاہدات پورے کرتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور توڑ دیتے ہیں، کاٹ دیتے ہیں اس کو جس کو ملانے کا اللہ نے حکم دیا، ان رشتہ داریاں وغیرہ شرعی وجوہات کی بنا پر نہیں بلکہ غیر شرعی وجوہات کی بنا پر توڑ دیتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد کرتے ہیں۔ فساد کرنے کا مطلب چوری، ڈاکہ، لوگوں کا مال دبا لینا، کسی کو فحاشی کی طرف لگا دینا، ڈرگس کی طرف لگا دینا، کسی کو گینگسٹر بنا دینا۔ بہت سے اسکول کالج یونیورسٹی کے اندر گینگ ہوتی ہیں، وہ خراب کاموں میں بچوں کو لگا دیتے ہیں، جو صحیح صاف ستھرے ذہن کے ہوتے ہیں ان کے ذہنوں کو گندا کر دیتے ہیں۔ یہ سب اگر کوئی کرتا ہوگا، اولئک لہم اللعنت، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان پر لعنت ہے، یعنی اللہ نے ان کو رحمت سے دور کر دیا ہے۔ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے آخرت گھر کی برائی ہے، برا گھر ہے، یعنی آخرت میں ان کے لیے جہنم ہے۔ تو اب اس تفصیل کی روشنی میں مزید احتساب والی گفتگو نہیں کرتا ہوں، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کس طرح کا طرز عمل اختیار کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے زندگی بھی ختم ہو جائے گی، ہمارے دروازے زندگی پر ملک الموت علیہ السلام دستک دینے والے ہیں، اور ہم اپنے لوگوں کے درمیان سے اٹھ کے قبر میں جانے والے ہیں۔ اس لیے اس چیز کو اچھی طرح سمجھیں اور اپنے اعمال و افعال کو اچھا کرنے کی کوشش کریں۔ اسی کی اگلی آیت ہے 35 نمبر آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مثل الجنت التی، اس جنت کی مثال وہ جو وعید المتقون، جس کا متقی لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے، تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے سے نہریں جاری ہوتی ہیں، اکلھا دائم، اس کا جو بھی آپ کھائیں گے پھل وغیرہ دیگر چیزیں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی، وظلھا، اور اس کا سایہ،
یعنی سایہ بھی دائمی ہے اور اس کے پھل وغیرہ بھی دائمی، یعنی ہمیں ہر چیز دائمی ہے۔ تلقا عقبى الذین اتقوا، یہ ان لوگوں کا انجام ہے جو متقی ہوئے، وعقبى الکافرین النار، اور کافرین کا انجام جہنم ہے۔ اس لیے میں اپنے مسلمان بھائی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا آپ کو مجھے کسی ہندو، کسی یہودی، کسی عیسائی، کسی آتش پرست کے گھر میں پیدا کرتا اور ہم ایکسٹریمسٹ مذہبی ہوتے اپنے اس مذہب میں، اور پھر اسی میں ہم مر جاتے ہمیشہ ہمیشہ جہنم۔ لیکن ہماری آنکھ کھلی تو پتہ چلا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ اس کی قدر کریں، یہ بہت بڑی نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے۔ کائنات کی ساری نعمتیں ایک طرف رکھ دیں اور یہ ایمان والے گھر میں پیدا ہونے کی نعمت، اور خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کی نعمت کو ایک طرف رکھیں، یہ نعمت سب پر بھاری ہوگی۔ اب اس کی حفاظت آپ کو کرنی ہے۔ اس کی حفاظت کیسے ہوتی ہے؟ انسان علم دین سیکھے، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، لوگوں کو ستانے سے محفوظ رکھے، حقوق العباد تلف نہ کرے، ضائع نہ کرے، تو پھر اس کا انجام وہ ہوگا جو اللہ نے بیان فرمایا کہ ہم جنت میں جائیں گے، باغات ہوں گے، ہمیشہ ہمیشہ وہاں پر رہیں گے، کبھی وہاں سے نہیں نکالا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب جنتیوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا تو ایک فرشتہ ندا کرے گا کہ اے لوگو، اب تم خوش رہو، تمہیں کبھی کوئی غم نہیں پہنچے گا، اب تم ہمیشہ تندرست رہو گے، تمہیں کوئی بیماری نہیں پہنچے گی، تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، ہمیشہ تندرست رہو گے، تمہیں کوئی بیماری نہیں پہنچے گی۔ تو یعنی بالکل ہر طرح کی نعمتیں، اور اتنی، جیسے میں نے حدیث آپ کو عرض کی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادنا ترین جنتی کو اتنی بڑی جنت دی جائے گی جو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ہوگی۔ تو میرے بھائی بہنوں، کیوں ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے اپنی آخرت کو برباد کریں اور اس جنت سے اپنے آپ کو محروم کروائیں؟ چھوٹی چھوٹی لڑائیاں، جھگڑے، پیسہ دبا لیا، کسی کا سونا، کسی کا پلاٹ دبا لیا، تھوڑی سی رشوتیں لے کر اپنی زندگی کو اچھا بنانے کی کوشش، لیکن آخرت کی بربادی۔ ایسے ہی جو یہ عشق مجازی میں لگ گئے ہیں، لڑکیوں کے پیچھے، لڑکیاں لڑکوں کے پیچھے لگی ہوئی ہیں، حرام کام کر رہے ہیں، اس میں زنا بھی ہو رہے ہیں، غلط قسم کی چیٹنگ بھی ہو رہی ہے، اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں۔ کیا فائدہ ان چیزوں کا؟ ایسے ہی مر جائیں گے، اور پھر اللہ نہ کرے خدا نہ کرے شیطان نے ایمان ہی برباد کر دیا، تو پھر ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں، پھر جنت نہیں ملے گی۔ اور جب قبر میں کافر پہنچے گا، اس سے کوشچنز ہوں گے، جواب نہیں دے سکے گا، پہلے اس کو جنت کھول کے دکھائی جائے گی۔ اگر تو جواب دیتا تو یہ تیرا ٹھکانہ، پھر اس کو بند کریں گے، پھر جہنم کی کھڑکی کھولی جائے گی، اب یہ تیرا ٹھکانہ۔ علماء اس کا کہتے ہیں یہ کیوں ایسا ہوگا، ڈائریکٹ کیوں نہیں دکھایا جہنم، پہلے جنت دکھا کے کھڑکی بند کر کے پھر وہاں کیوں؟ وہ اس لیے تاکہ اس کو حسرت زیادہ ہو، وہ پچھتائے کہ کاش میں مسلمان ہو جاتا تو یہ جنت مجھے مل جاتی۔ اگر جنت دکھائی نہیں جائے گی تو حسرت کیسے بڑھے گی؟ تو اب میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا اور اپنے رب کی اطاعت نہ کی، نبی کریم کا کہنا نہ مانا اور مر گیا، اللہ نہ کرے اگر اس کا ایمان ضائع ہو گیا، اسے کافروں سے زیادہ حسرت ہوگی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ تو کافر پیدا ہوئے تھے، یہ مسلمان پیدا ہوا تھا، اس کے لیے منزل پر تک پہنچنا آسان تھا، اور اس نے اپنی جہالت کی بنا پر ضائع کر دیا۔ جو لوگ دین سے بیزار ہیں، خصوصاً ہماری ینگ جنریشن، جن کو اگر نماز کا کہیں تو غصے میں آ جاتے ہیں، انہیں کہیں کہ آپ سوشل میڈیا پہ اپنا وقت برباد نہ کریں اور گناہ نہ کریں، وہ مطلب عجیب نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ عورتوں نے بینر پکڑ لیے ہیں، پوسٹر پکڑ لیے ہیں غلیظ قسم کے الفاظ کے ساتھ، وہ سمجھتی ہیں کہ ہم پتہ نہیں کون سی چیز حاصل کر لیں گے۔ آپ مر کے تو دیکھیں آپ کا انجام کیا ہوگا، یہ آپ کی چیخیں سننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس پر بھی ہمیں 10 آدمی گالیاں دے دیں گے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں۔ انبیاء علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آزمائش میں مبتلا فرمایا اور لوگوں کے طنز، ان کی تکلیفوں سے محفوظ نہ کیا۔ یعنی ایسا نہیں ہوا کہ جیسے کوئی بولتا اس کو ہلاک کر دیتا، بلکہ ان کو رول ماڈل بنایا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا نہیں کہا گیا، تو ہمارے حوصلے پست نہیں ہوتے۔ لیکن سوچئے یہ کر کیا رہے ہیں، صرف دنیا کے لیے کوشش، 60-70 سال کے لیے ساری کوشش، اور اس میں اگر دین کی بات کو کہے، اللہ کی بات کہے، رسول کی بات کہے تو آپ کو غصہ آ جاتا ہے۔ یہ غلط چیز ہوتی ہے، اس سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں ورنہ تباہی یقینی ہوگی۔ اس کے بعد یہ سورہ ابراہیم ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی تقریباً مضمون ہے، لیکن میں نے اس کو آیت کو اس لیے منتخب کیا
کہ ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے۔ 31ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ لِعِبَادِي، اے حبیب آپ میرے بندوں سے فرمائیے، الذین آمنوا، وہ بندے جو ایمان لائے۔ آپ کو فرمایا، آپ سے نبی فرمائے، تو جو اس زمانے میں مومن تھے ان سے تو براہ راست سرکار نے فرمایا، اور قیامت تک آنے والوں کے لیے ان آیات کے ذریعے سرکار کا کلام ہم تک پہنچا، جو حقیقتاً اللہ کا کلام ہے، پیغام اللہ کا تھا۔ نبی کریم نے بیان بھی فرمایا، کیا فرمائیں؟ یقیم الصلاۃ، کہ وہ نماز قائم کریں، وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا اس میں سے خرچ کریں، پوشیدہ طور پر اور اعلانیہ طور پر، من قبل ان یأتی یوم، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، لا بیع فیہ ولا خلال، کہ نہ اس میں کوئی خرید و فروخت ہو سکے گی اور نہ کوئی دوستی اور محبت رہے گی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ دنیا میں، اے حبیب ان سے فرمائیے کہ دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کی تیاری مکمل کر لو، غفلت میں نہ رہو، ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے اور پھر انسان تباہ و برباد ہو جائے۔ تو میں گزارش کرتا ہوں، یہاں دو چیزوں کا خاص طور پہ ذکر ہوا، ہم انہی دو کو فوکس رکھتے ہیں۔ ایک نماز، 5 وقت نماز۔ رمضان میں یہ نہیں ہے کہ صرف نماز کا تعلق رمضان کے ساتھ ہے، علاوہ رمضان پورا سال ہم پر 5 نمازیں پڑھنا فرض ہیں، اور جمعہ علیحدہ ہے اور عیدین واجب ہوتی ہیں، تو یہ ہمیں بالکل خیال کرنا چاہیے۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں ڈرا رہا ہے، آخرت میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوستی ہوگی۔ یعنی اگر خدا نخواستہ انسان بہت زیادہ گناہوں کے ساتھ گیا اور یا ایمان ہی ضائع کر بیٹھا، پھر تو کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا، لیکن گناہوں سمیت اگر گیا، ایمان سلامت ہے، تو اللہ کی رضا پر موقوف ہے، چاہے تو اپنے حبیب کی شفاعت اس تک پہنچا دے اور چاہے تو اس کو جہنم میں ڈال دے، کیونکہ بہت سارے پہلے جہنم میں جائیں گے، پھر شفاعت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت سے وہ باہر نکالے جائیں گے۔ لیکن دونوں چیزیں ہمارے لیے بہت خطرناک ہیں، اگر ایمان ضائع ہو گیا تب بھی، اور جہنم میں ڈالا گیا تب بھی کوئی اس کا عذاب نہیں سہ سکتا۔ تو اس لیے نماز پڑھنے کی عادت ڈالیں، ہمت کیجیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ آفس میں یار کون نماز پڑھے، بے تکلف دوستوں کے درمیان، تنہا ہیں تو نماز نہ پڑھیں، نو، بروز قیامت سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اگر یہ ٹھیک رہے گی تو آگے معاملہ آسان ہے، اگر اس میں ایک کمی ہوگی تو آگے خسارہ ہے۔ یہ حدیث ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ اب یہ کتنی بری چیز ہے کہ ہمارا نام جہنم کے جہاں غلیظ اور گندے لوگ جائیں گے اس دروازے پہ ہمارا نام ہو۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور خرچ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اس سے پہلے کہ آخرت میں کوئی خرید و فروخت نہ ہو، خرچ کرو اللہ کی راہ میں۔ بہت سارے لوگ، جیسے میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی، اپنے بچوں کے لیے جمع کرنے کا سوچتے ہیں، ان کے لیے چھوڑ جائیں۔ کتنا چھوڑ جائیں؟ اربوں روپے۔ ارے بھائی کتنا کھا لیں گے؟ اور آپ نے زندگی میں کتنا کھا لیا مجھے یہ بتائیں۔ بڑے بڑے گھر بناتے ہیں، میں اکثر سمجھاتا ہوں، آپ نے 50 کمروں کا گھر بنا لیا، پوری زندگی میں سے شاید 2 یا 4 کمروں میں جائیں گے، باقی کمروں تک میں جانے کا موقع نہیں ملتا۔ جتنی بڑی پراپرٹی ہوتی ہے اس میں گھومنے کا موقع نہیں ملتا۔ زندگی اتنی مصروف ہے، اور جتنا پیسہ پڑا ہوا ہے اس میں سے تھوڑا سا آپ استعمال کرتے ہیں کھانے کے لیے، پینے کے لیے، لباس کے لیے، دکھاوے کے لیے اور دیگر چیزوں کے لیے، اور باقی سارا کا سارا چھوڑ جاتے ہیں۔ اور پھر اگلی نسلوں کو بھی یہی پیغام دیتے ہیں کہ پورا خرچ نہ کرنا، چھوڑ جانا اگلی نسلوں کے لیے۔ وہ شخص انتہائی حسرت میں مبتلا ہوگا جو اپنا بینک بیلنس اتنا زیادہ چھوڑ کر چلا جائے اور خود خرچ نہ کرے اور اولاد بھی خرچ نہ کرے، پھر پچھتائے گا، یار میں کر ہی لیتا تو بہت اچھا تھا، اپنا آخرت کا سرمایہ جمع کرتا۔ تو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اولاد کے لیے کچھ نہ چھوڑیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باپ اپنی اولاد کے لیے کچھ چھوڑ کر مرے، یہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ اپنی اولاد کو اس حال میں چھوڑ کر جائے کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہوں۔ تو بالکل چھوڑ کر جائیں، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اتنا چھوڑ کر جائیں یہ کس نے کہا؟ آپ بہتر نہیں تھا کہ آپ خرچ کرتے خوب؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت میں مال والے پھنسیں گے، اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوں گے، سوائے ان کے جو ادھر ادھر خرچ کریں، یعنی بہت زیادہ خرچ کریں۔ اللہ نے مال دیا، خوب خرچ کریں، اچھے ثواب جاریہ میں اپنا پیسہ لگائیں، ضائع بھی نہ کریں، ثواب جاریہ میں لگائیں، جو میں اکثر ترغیب آپ کو دیتا ہوں۔ آپ عالم بنائیں، مفتی بنائیں، کتابیں چھپ رہی ہوں، کوئی اچھی کتاب واقعی جو لوگ پڑھیں گے اور ثواب جاریہ ہوگی، اس کتاب کو چھپوانے میں آپ کوآپریشن کریں علماء کے ساتھ۔
جیسے میری یہ کتاب تھی، اس میں بھی کچھ لوگوں نے قرب الہی کے اندر اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ صاحب ہم چاہتے ہیں ثواب جاریہ ہو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے چلیں، ان کی اس پرنٹنگ کے، اسی طرح بھی طہارت کی کتاب آ رہی ہے، اس کے لیے بھی کئی لوگوں نے ہمارے ساتھ کنٹریبیوٹ کیا ہے کہ جی ہمارے لیے ثواب جاریہ ہو جائے۔ ایسے ہی بہت سے لوگ عالم بناتے ہیں، مفتی بناتے ہیں، بچوں کی کفالت کرتے ہیں، تو انشاءاللہ جب تک وہ نیک عمل کرتا رہے گا وہ آگے عالم بنائے گا، وہ بیانات کرے گا، وہ فتوے لکھے گا، وہ کتابیں لکھے گا، وہ پڑھے گا، پڑھائے گا، ان سب کا ثواب ملتا رہے گا اور پھر آگے چلتا رہے گا۔ اب جس سے اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے ہزاروں شاگرد ہو گئے ہیں اور وہ آگے کام کر رہے ہیں۔ اب اگر کسی نے مجھ پر انویسٹ کیا ہو، فرض کر لیں، ویسے میں بہت ہی خوددار ہوں اس معاملے کے اندر، اور خوددار تھا اور ابھی بھی ہوں انشاءاللہ، اور اب تو اتنی کم عمر رہ گئی ہے آخر میں کہ کیا میں خودداری کو اپنے خودداری کا خون کروں گا۔ لیکن یہ ہے کہ اگر فرض کر لیں کہ مجھ پر کسی نے کچھ انویسٹ کیا تھا تو اس کے لیے کتنا بڑا ثواب جاریہ ہے کہ ہزاروں عالم بن چکے ہیں اور وہ آگے سینکڑوں کو بنا رہے ہیں، اور 20 سال سے میں احکام شریعت پروگرام کر رہا ہوں، کتابیں میں لکھتا ہوں، تدریس میں کرتا ہوں، فتوے میں دیتا ہوں، کتنا بڑا ثواب جاریہ۔ یہ لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ مجھے غریبوں کو کھانا کھلا دو، ان فاسقوں، فاجروں کو، بد مذہبوں کو بعض اوقات کھانا کھلا رہے ہیں جو اللہ کا نام لینے کے لیے تیار نہیں۔ ان کو کہہ دیں کہ نماز پڑھو تو آپ کو منہ دیکھ کے کہیں گے رکھو اپنا کھانا اپنے پاس۔ ایسے لوگوں کو کھلا پلا کر کیا فائدہ؟ ہاں، اپنے غریب رشتہ داروں کو دیں، سفید پوش لوگوں کو دیں، جو دست سوال دراز نہیں کرتے ان کو دیں۔ تلاش کریں، آپ کو نمازی لوگ بھی ملیں گے، علماء میں غریب ملیں گے، طلباء میں غریب ملیں گے، انہیں آپ دیجیے۔ اسی طرح کوئی مسجد بن رہی ہو، کوئی ادارہ بن رہا ہو، ہماری اکیڈمی بن رہی ہے، اس میں کنٹریبیوشن کریں آپ، اتنا بڑا ثواب جاریہ ہوگا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے، باقی غیب کا حال اللہ جانتا ہے فیوچر میں کیا ہوگا، لیکن جو میں ظاہری صورتحال دیکھ رہا ہوں مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ بہت بڑا ثواب جاریہ۔ تو یہ اللہ نے بیان فرمایا کہ اس سے پہلے کہ موت آ جائے فوراً سے پیشتر کریں۔ ایک آخری آیت لے لیتے ہیں، یہ سورہ نحل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ، اچھا اس کا شان نزول کیا ہے کہ کافر لوگ جو تھے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک تو ان کے اس فاسد خیال کا رد فرمایا، دوسرا ان کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ تم اپنے لیے کیا چاہتے ہو؟ بیٹے، اور اللہ کے لیے بیٹیاں۔ فرشتوں کی یاد رکھیں کوئی جینڈر نہیں ہے، کوئی جنس نہیں ہے، یہ مذکر مؤنث نہیں ہوتے۔ اچھا نہ یہ معاذ اللہ کوئی آپ نے اچھا پھر ہجڑے ہوں گے، نو، یہ انسانوں کے اندر ہوتا ہے، ان کے اندر کچھ نہیں ہوتا، نہ مذکر نہ مؤنث، یہ اللہ کی ایک مخلوق ہے، اللہ نے ان کو ایسا بنایا۔ اچھا اب دوسری بات، اب ان کو بیٹیاں کہنا، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ان کی گرفت فرمائی کہ تم اپنے لیے تو بیٹے پسند کرو، اور تم فرشتوں کو بیٹیاں، انہیں عورت قرار دے کر اللہ کی بیٹیاں قرار دے دو۔ اپنے لیے جو پسند کرتے ہو وہ اللہ کے لیے پسند نہیں کرتے ہو، تو یہ قابل گرفت چیز۔ اور پھر فرمایا کہ جس چیز کو تم اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہو جب وہ تمہارے گھر میں پیدا ہو جائے تو تمہارے منہ بن جاتے ہیں، یعنی بچیاں اگر پیدا ہوتی ہیں تو یہ چیز اللہ نے بیان فرمائی۔ اس کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اور یہ مقرر کرتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں۔ سبحانہ، اللہ تعالیٰ کو اس سے پاکی حاصل ہے۔ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور اپنے لیے وہ مقرر کرتے ہیں جس کو وہ چاہتے ہیں، یعنی اپنے لیے بیٹے چاہتے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں منسوب کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے ان کی کیفیت بیان کی، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، اور جب ان میں سے کسی ایک کو بچی کی، لڑکی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی ہے، وَلَّا وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ اندر ہی اندر گھٹنے لگتا ہے، غصہ پیدا ہو جاتا ہے، دل کے اندر گھٹتا ہے بہت زیادہ۔ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، اور وہ اپنی قوم سے منہ چھپاتا پھرتا ہے اس خبر کی برائی کی وجہ سے جس کی خوشخبری اس کو دی گئی۔ یعنی وہ اللہ نے تو خوشخبری قرار دی لیکن وہ اس کو برا سمجھ کے قوم سے منہ چھپاتا ہے شرمندہ ہو کر، پھر سوچتا ہے أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ، کیا اس بچی کو اپنے پاس رکھوں ذلت کے ساتھ، یعنی ذلیل ہوتا رہوں، لوگ تانے دیتے رہیں اور رکھ لوں، ام يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، یا اس کو دفنا دوں، مٹی کے اندر زندہ دفن کر دوں۔ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، خبردار یہ کیا ہی برا حکم دیتے ہیں۔ یعنی کفار کو اللہ نے فرمایا اللہ کی طرف تم جس کو تم ارذل سمجھ رہے ہو، اللہ نے بچیوں کو ارذل نہیں فرمایا، تم جس کو ارذل سمجھ رہے ہو وہ اللہ کے لیے، اور جو اعلیٰ سمجھتے ہو وہ اپنے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بھی ایک بڑی خرابی ہے کہ ہم اللہ کی طرف اس چیز کو منسوب کریں
جو خراب ہے اور اچھی چیز دنیا کے لیے منسوب کریں اور اپنے لیے پسند کریں، یہ غلط روش ہے۔ پہلے میں اسی پہ کلام کر لوں، کرارا نوٹ خود رکھ لیا اور اللہ کے لیے اگر دینا ہے تو مرا ہوا نوٹ دے دیا۔ میں اس کو ناجائز حرام نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن سوچیے تو صحیح، اللہ کے لیے وہ اور اپنے لیے یہ۔ اگر آپ کو دنیا کے لیے پیسہ خرچ کرنا ہے، دنیاوی استاد کے لیے ٹیوشن کتنی 25 ہزار 30 ہزار، اور دینی استاد 2000 3000، اس میں بھی ڈنڈی مارنے کے چکر میں ہوتے ہیں، جی فیس بہت زیادہ ہے کم کر دیں۔ یعنی اللہ کے لیے دیتے ہوئے دل تنگ ہوتا ہے، اور مخلوق کے لیے واہ سبحان اللہ، مسجد بنے تو بس چھوٹی موٹی سی بنا دو، اس میں امام کا حجرہ بھی چھوٹا سا بنا دو، اپنا بنگلہ ہو تو زبردست قسم کا، اور بیٹے کی رہائش رکھنی ہو تو اعلیٰ قسم کی۔ یہ جو ہے ایک تفریق، یہ بھی قابل توجہ ہے جو اللہ نے ان آیات میں بیان فرمائی۔ اور دوسری اور آخری چیز، بچیوں کی پیدائش۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچیوں کی پیدائش پہ ناراض ہونے کے سلسلے کی مذمت فرمائی ہے۔ کافر لوگ ایسے تھے، جب بچی پیدا ہوتی تو منہ سیاہ پڑ جاتا، پریشان ہو جاتے اور منہ چھپاتا پھرتا تھا کہ لوگ پوچھیں گے۔ اب بھی بہت سے لوگ مسلمانوں میں ایسے ہیں، خصوصاً ناراض مت ہوئیے گا جو اپر لیول پہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، کوئی آپ سردار ہیں، آپ وڈیرے ہیں، آپ چودھری صاحب ہیں، یہ خاص طور پہ ہمیں وارث ملنا چاہیے، وارث، وہ بچیاں پیدا ہو گئیں، ان کو یہ زیادہ یہ محسوس ہوتا ہے۔ اور ایسے پھر نچلے طبقے کے اندر بھی یہ بیماریاں عام ہو گئی ہیں کہ اگر بہو کے ہاں بیٹے کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہو گئی، پھر دوسری، پھر تیسری، تو وہ گھر کی عورتیں جو خود عورت ہیں وہ بچیوں سے نفرت شروع کر دیتی ہیں، ایسے سے جملے کہتی ہیں یہ کیا، یہ تو بڑی منحوس ہے، لڑکیاں پیدا کرتے چلی جا رہی ہے۔ ارے بھائی اس بیچاری کے ہاتھ میں کوئی ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے۔ بیٹی کی پیدائش پر دل چھوٹا کرنا اور ناراض ہونا، شرمندہ ہونا، یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام بیٹوں کو بچپن میں ہی وفات دے دی۔ میرے آقا کی صاحبزادیاں زندہ رہیں، اور آپ کی صاحبزادی بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کی نسل چلی ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں اولاد میں سے کسی کو کسی پر فضیلت دیتا تو لڑکیوں کو، بیٹیوں کو بیٹوں پر فضیلت دیتا۔ اور نبی کریم نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں وہ ان کو پال پوس کے جوان کرے اور ان کی اچھی تربیت کرے اور اچھی جگہ نکاح کر دے تو وہ اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے۔ عرض کی گئی رسول اللہ اگر 2 بیٹیاں ہوں تو فرمایا اس کے لیے بھی انعام ہے۔ راوی کہتے ہیں اگر ہم ایک کے لیے بھی سوال کرتے تو نبی کریم اس کے لیے بھی یہی ارشاد فرماتے۔ اس لیے خدا را جو بیمار ذہن کے لوگ مجھے سن رہے ہیں، جو بچیوں کی پیدائش کے اوپر منہ بنا لیتے ہیں، انہیں تکلیف ہو جاتی ہے، اور خاص طور پہ عورتیں، آپ کو اتنی شرم نہیں آتی کہ آپ خود بھی ایک عورت ہیں؟ ایک بچی کی پیدائش پر اگر آپ ناراض ہو رہی ہیں تو آپ کی پیدائش پر بھی ناراض ہونے کا کسی کو حق تھا کہ نہیں تھا؟ جس بچی کی پیدائش پر آپ بہو کو پر طنز کر رہی ہیں، اس کو منحوس کہہ رہی ہیں، تو بتائیے ناراض مت ہوئیے گا۔ جب آپ پیدا ہوئی تھی تو آپ کی والدہ کو منحوس کہنا جائز تھا کہ نہیں تھا؟ یہ کیا کر رہے ہیں؟ مسلمانوں کا یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ بچی پیدا ہو خوش ہو، الحمدللہ اللہ نے مجھے 3 بیٹے عطا فرمائے لگاتار، پھر چوتھی میری بچی ہوئی۔ سب سے زیادہ خوشی اللہ کا بڑا کرم ہے، میں نے بچی کی منائی، اس کا بڑا عقیقہ کیا، اور آج بھی میں اگر عیدی دیتا ہوں بچی کو ڈبل دیتا ہوں، بچوں کو سنگل دیتا ہوں، تاکہ میری بچی کو احساس نہ ہو کہ جی لڑکوں کے مقابلے میں مجھے کمتر کیا جا رہا ہے۔ اسی لیے آپ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اپنے اولاد میں عدل سے کام لو، حتیٰ کہ بوسہ دینے میں۔ یعنی یہ نہیں کہ بیٹے کو تو چمٹا لیا سینے سے اور چوم رہے ہیں بہت، اور بچی کو ہلکا سا بس پیار کر کے چھوڑ دیا کہ وہ بیچاری خود یہ سوچ رہی ہے کہ میں کیوں لڑکی ہوئی، میرے ساتھ کیوں یہ امتیازی سلوک۔ جو ایسا کر رہے ہیں مسلمان ہو کر آپ کی گرفت ہوگی آخرت میں، یاد رکھیں۔ اپنی بچیوں کو عزت دیں، احترام دیں، پیار دیں، ان کا خیال رکھیں۔ اور میں نے اکثر دیکھا ہے بیٹے اپنی بیویوں کو لے کے جدا ہو جاتے ہیں، بچی پھر بھی ماں باپ کا خیال کرتی ہے، بیچاری قربانیاں دیتی ہے اپنے ماں باپ کے لیے۔ تو اپنی بچیوں کا خیال کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ مالک مولا ہم سب کے درس قرآن میں شرکت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ اے مالک مولا ہمیں علوم دینیہ سیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک مولا اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق و ہمت بھی عطا فرما دے۔ نیک اعمال پر استقامت عطا فرما، خصوصی طور پر
5 وقت نماز پابندی کے ساتھ ہمت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو سابقہ زندگی کے نمازیں رہ گئی ان کی جلد از جلد قضا پوری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک و مولا، اگر ہم نے کسی مسلمان بھائی، کسی رشتہ دار سے ناراضگی کی وجہ سے قطع تعلق کیا ہو اور وجہ ناراضگی صرف دنیا ہے، نفس ہے، شیطان ہے، تو اللہ تعالی ہمیں گناہ کبیرہ سے بچتے ہوئے فوراً ان سے اپنا رابطہ دوبارہ بحال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اگر ہماری غلطی ہے تو معافی مانگنے کی توفیق دے دے، ہماری غلطی نہیں ہے تو یا رب کریم ہمیں پھر بھی پہل کر کے اپنے آپ کو وبال سے محفوظ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، ہمیں موت سے پہلے پہلے اپنی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنانے والے اعمال پر استقامت عطا فرما دے، اپنی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنانے والے اعمال چھوڑ دینے کی توفیق و ہمت عطا فرما۔ مالک و مولا، جتنے جوان بچے بچیاں ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہیں، میں ان سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو بعمل بنا، صاحب علم بنا، اللہ تعالیٰ ہر بری عادت، بری صحبت، برے کردار، بری سوچ، بری فکر، ان تمام سے محفوظ فرما۔ اگر کوئی بچہ یا بچی ایسی ہے جو کسی گندی بری عادت میں مبتلا ہے اور باوجود کوشش کے وہ چھٹتی نہیں ہے، اس سے دور نہیں ہو پاتے، اے اللہ تعالیٰ تجھے رمضان کی مبارک ساعتوں اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزگی کا واسطہ انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس گندی عادت سے نجات عطا فرما دے۔ اے مالک و مولا، جو بچے اپنے والدین کے نافرمان ہیں، بدتمیزیاں کرتے ہیں، اونچی آواز میں بات کرتے ہیں، لہجہ سخت ہو جاتا ہے، پاؤں پٹکتے ہوئے جاتے ہیں، دروازے مار کے جاتے ہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ماں باپ سے گفتگو کرتے ہیں، ان کے سینے پہ چڑھ کے گفتگو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان گناہ کبیرہ سے اولاد کو محفوظ کر دے، انہیں توبہ کی توفیق عطا فرما، اپنے ماں باپ کے قدموں میں گر کے معافی مانگنے کی توفیق مرحمت فرما، ورنہ یا رب کریم تیرے فرمان کے مطابق یہ جہنم میں جائیں گے اور ان کے فرد و نفل تباہ ہو سکتے ہیں۔ اے مالک و مولا، جتنی ہماری بہنیں اس وقت ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہیں، جو بہن کسی صدمے کا شکار ہے، اللہ تعالیٰ خاص طور پر اسے صدمے سے نجات عطا فرما، خوشیاں عطا فرما۔ ہماری جو بہنیں خدا نخواستہ عورت ہونے کے باوجود کسی گناہ میں اور گناہ جاریہ میں ملوث ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو حیا عطا فرما، ہمت عطا فرما، نیکیوں کی طرف، پاکیزگی کی طرف آنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک و مولا، جو مرد اپنی بیویوں سے خیانت کے مرتکب ہو رہے ہیں، غیر عورتوں کی طرف مائل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں حیا عطا فرما، اپنے بیوی بچوں کا صحیح حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو بیویاں اپنے شوہروں کی امانت میں خیانت کرتے ہوئے ناجائز تعلقات غیر مردوں سے قائم کریں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت عطا فرما اور اللہ تعالیٰ انہیں پاکیزگی عطا فرما۔ اے مالک و مولا، جو شوہر اپنی بیویوں پر ظلم کے مرتکب ہو رہے ہیں، انہیں ہدایت عطا فرما، اللہ تعالیٰ ان کو پیار محبت دے دے، اور جو بیویاں اپنے شوہروں کے ساتھ بدتمیزیاں کر کے، احسان فراموشیاں کر کے اپنی آخرت کو برباد کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان بہنوں کو بھی عقل سلیم عطا فرما۔ خصوصی طور پہ دعا فرمائیں کہ جو بھائی بہن ہماری اکیڈمی کے ساتھ ہمارے دینی کاموں میں مالی تعاون کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے، انہیں مزید اخلاص عطا فرما، اس کا بہترین بدلہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عطا فرما۔ اے مالک و مولا، ان کی یہ خدمت اتنا بڑا ثواب جاریہ بنا دے کہ یہ دنیا میں بھی اس سے مالا مال ہوں، اور جب یہ قبر میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ ہر روز نور کے تھال ان کی قبر کے اندر آئیں، ان کی قبروں کو منور کر دیا جائے، انہیں ادھر کی کوئی تنہائی محسوس نہ ہو، کوئی عذاب، وحشت، تنگی، کوئی کیڑے مکوڑے نہ ہو۔ اللہ ان کے جسموں کو سلامت رکھنا، ان کے کفنوں کو سلامت رکھنا، انہیں میدان محشر میں مسکراتے چہروں کے ساتھ اپنی قبروں سے اٹھنے کی توفیق عطا فرمانا، میدان محشر کی بھوک، پیاس، تنگی، ندامت، رسوائی، ذلت، ہر چیز سے محفوظ فرمانا، عرش کا سایہ عطا فرمانا۔ اے اللہ تعالیٰ ان کے سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ پل صراط پر ثابت قدمی عطا فرمانا، شفاعت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے بلا حساب و کتاب داخل جنت فرما دینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کے چھلکتے ہوئے جام پینے کی توفیق عطا فرمانا۔ اے اللہ تعالیٰ انہیں بھی، ہمیں بھی، جتنے میرے بھائی بہن دعا میں شریک ہیں، ہم سب کو جنت الفردوس میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں جگہ عطا فرمانا۔ اے اللہ تعالیٰ ہماری تمام دعائیں ہر مسلمان بھائی، ہر مسلمان بہن کے حق میں بھی قبول و منظور فرما لے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔